تمام تعریفیں اس کریٹر کے لیے جس نے اس یونیورس کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. ریسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب, مسٹر سوربھ دویدی اور ریسپیکٹڈ آڈینس, تھینک یو آل فار بینگ ہیئر ٹوڈے. آج کی ڈیبیٹ میں چونکہ ہم بات کرنے والے ہیں ڈز گاڈ ایگزسٹ کے ٹاپک پر, تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے متعلق کوئی بھی ڈیسیجن لینے کے لیے الگ الگ اسٹینڈرڈز ہو سکتے ہیں. لہذا ڈیبیٹ کے شروع میں یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ آج کے اس ٹاپک میں کون سا اسٹینڈرڈ صحیح ہوگا اور کون سا غلط ہوگا. سب سے پہلا اسٹینڈرڈ جسے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ریسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب بڑی تیزی کے ساتھ اس کی طرف لپکیں گے, وہ ہے سائنس. جبکہ سائنس در حقیقت خدا کے ایگزسٹنس کو ڈائریکٹلی ثابت کرنے یا اس کے ایگزسٹنس کو ڈینائی کرنے کے لیے اسٹینڈرڈ نہیں بن سکتی. اور اس کی وجہ کیا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو سائنس کے ایکسپرٹس ہیں. نیشنل اکیڈمی آف سائنس کہتی ہے سائنس ڈزنٹ ہیو دا پروسیسز ٹو پروو اور ڈسپروو دی ایگزسٹنس آف گاڈ. وائی؟ کیونکہ سائنس کا تعلق ایمپیریکل ایویڈنس سے ہے, اور ایمپیریکل ایویڈنسز کا تعلق ہمارے نیچرل اور فزیکل ورلڈ سے ہے, جبکہ گاڈ نان فزیکل اور سپر نیچرل ریالٹی ہے. لہذا نان فزیکل ریالٹی کو آپ اس ٹول کے ساتھ نہیں چیک کر سکتے جس کا کام فزیکل ریالٹی کو تلاش کرنا ہے. لہذا آج اس ڈیبیٹ میں گاڈ کی ایگزسٹنس کو ثابت کرنے یا اسے ڈینائی کرنے میں سائنٹیفک ایویڈنس کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا. دوسرا اسٹینڈرڈ ہو سکتا ہے ریویلیشن, کہ ریویلیشن کے ذریعے ہم یہ ثابت کریں کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں. لیکن یہ اسٹینڈرڈ بھی آج ارریلیونٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ ریویلیشن میرے نزدیک سورس آف نالج ہے, ویلڈ سورس آف نالج ہے, لیکن ہمارے جاوید اختر صاحب کے نزدیک یہ ویلڈ سورس آف نالج نہیں ہے. لہذا آج کی ڈیبیٹ میں ایک بھی ایویڈنس کسی بھی مذہبی اسکرپچر سے نہیں دوں گا تاکہ جاوید اختر صاحب کے لیے وہ ان ایکسپٹیبل نہ ہو. تیسرا جو معیار ہو سکتا ہے وہ ہے آبزرویشن, کہ بھئی کوئی کہے کہ ہمیں خدا دکھاؤ, اگر ہے تو دکھاؤ, یا یہ کہ خدا کے ایگزسٹنس پر ایمپیریکل ایویڈنس دو. تو یہ ہے در حقیقت غلط ٹول کا استعمال کرنا. یہ ایسا ہی ہے کہ جاوید صاحب مجھ سے یہ مطالبہ کریں کہ مفتی صاحب آپ میٹل ڈیٹیکٹر کے ذریعے پلاسٹک ڈیٹیکٹ کر کے دکھائیں. اب چونکہ پلاسٹک ڈیٹیکٹ نہیں ہو پا رہی ہے لہذا پلاسٹک ڈز ناٹ ایگزسٹ. نو, یو آر یوزنگ دا رانگ ٹول. اس ٹول سے پلاسٹک کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا جاتا. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ گاڈ کے ایگزسٹنس پر ایمپیریکل ایویڈنس کا مطالبہ کرنا ایک بچکانہ مطالبہ ہے, اور ہمارے ریسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب اس اسٹیج سے اب بہت آگے نکل چکے ہیں. اب بچتا ہے ایک ہی اسٹینڈرڈ, اور وہ اسٹینڈرڈ ہے عقل, لاجک, ریزننگ. اور یہی وہ اسٹینڈرڈ ہے جس کے تحت گاڈ کی ایگزسٹنس کو ثابت کیا جائے گا یا گاڈ کی ایگزسٹنس کو ڈینائی کیا جائے گا. لیکن چونکہ یہ بہت امپورٹنٹ اور سینسیٹیو ٹاپک ہے, اس لیے لاجیکل آرگیومنٹ بھی ایسا ہونا چاہیے جو ڈیفینیٹو ہو, انڈیفینیٹو نہ ہو, جو 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح ہو, جسے لاجیکلی ریجیکٹ کرنا پاسبل نہیں ہو. فار ایگزامپل ہم کہیں ہمارے ریسپیکٹڈ مسٹر سوربھ صاحب یہ ایک انسان ہے اور تمام انسان کانشیس بینگ ہے. لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے سوربھ صاحب بھی کانشیس بینگ ہے. کیا یہ انڈیفینٹ آرگیومنٹ ہے یا ڈیفینیٹ آرگیومنٹ ہے؟ یہ ڈیفینیٹ آرگیومنٹ ہے. یہ 2 اور 2 کی طرح واضح ہے, اس میں کسی طرح جو ہے لاجیکلی اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا. تو اگر آج ہمارے جاوید اختر صاحب ایسی کوئی عقلی دلیل اور لاجیکل ایویڈنس دیں خدا کے نہ ہونے پر جو ڈیفینیٹ بھی ہو, تو میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یقیناً میں اس ایویڈنس کو قبول کروں گا اور اس پر غور کروں گا. لیکن ساتھ میں یہ بھی اعلان کر دیتا ہوں پریڈکشن کے طور پر کہ ایسا کوئی ڈیفینیٹ آرگیومنٹ کوئی نہیں پیش کر سکتا. دلیل ہم دیں گے اور ڈیفینیٹو دلیل دیں گے, لاجیکل دلیل دیں گے, ایسی دلیل دیں گے جو انٹائر ایتھیسٹک ورلڈ اسے ریفیوٹ نہیں کر سکتی. چلیں اب ہم ایک ایگزامپل سوچتے ہیں, ایک سیناریو, سمپل سیناریو. تمام آڈینس سے گزارش ہے, ہم اور آپ ایک آئسولیٹڈ آئیلینڈ پر ہیں, ایسا آئیلینڈ جہاں پہ ہم سے پہلے کوئی کبھی نہیں گیا. چلتے چلتے آپ کے سامنے اچانک آپ نے دیکھا ایک پنک کلر کی بال پڑی ہوئی ہے,
सबसे पहला सवाल आपके जहन में क्या आएगा कि ये बॉल यहां क्यों आई, कैसे आई, ये पिंक कलर की ही क्यों है, कोई और कलर भी हो सकता था, ये इसी शेप में क्यों है, कोई और शेप भी हो सकता था। नेचुरली आप इस तरफ पहुंचेंगे कि कोई ना कोई है जिसने इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ इस बॉल को बनाया है और यहां पे रखा है। चूंकि आप जानते हैं कि ये जो बॉल है इसका एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है, ये एग्जिस्ट कर भी सकती थी, नहीं भी कर सकती थी, और एग्जिस्ट करना ही था तो किसी और फॉर्म में करती, किसी और कलर में करती। अब आप इस बॉल को एक्सपैंड करते चले जाएं, एक्सपैंड करते चले जाएं, एक्सपैंड करते चले जाएं, यहां तक कि ये बॉल यूनिवर्स के साइज की हो जाए। बताइए कि क्या साइज के बढ़ जाने से सवाल बदल जाएगा? हरगिज नहीं बदलेगा। अभी भी सवाल रहेगा, ये यूनिवर्स कहां से आया, इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ कहां से आया, क्यों आया, किसने बनाया, ये सवाल उस वक्त भी वैलिड रहेगा। लेकिन ये सवाल अगर हम जनाब जावेद अख्तर साहब से करें तो चूंकि इनका वर्ल्ड व्यू एथिस्टिक है, और सिर्फ इनका नहीं, मतलब जितने भी एथिस्ट हैं और एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू को रखने वाले से अगर आप ये सवाल करें कि ये यूनिवर्स कहां से आया, तो इनका जवाब या तो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस होगा या डॉगमेटिक होगा। या तो ये कहेंगे कि मुझे नहीं पता कि ये कहां से आया, लिहाजा